جی السلام علیکم 403 ایپیسوڈ میں ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اس ایپیسوڈ میں وہی چھپتا ہوا ٹاپک، جس طرح گورنمنٹ کے نمائندے بتاتے ہیں، اسپوکس مین، اور جس طرح کے عدالتوں میں کیس جا رہے ہیں کہ پیسہ جاتا ہے، پیسہ آتا ہے، ایک اکاؤنٹ میں جاتا ہے، اس سے دوسرے میں جاتا ہے، پھر تیسرے میں جاتا ہے، کبھی منی لانڈر ہوتا ہے، کبھی پاپڑ والے کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے اور گھوم گھما کے پھر اس کی جیب میں چلا جاتا ہے جہاں اس کو جانا ہوتا ہے. بڑی صحیح بات ہے. کیا یہ مثال آٹے اور چینی پہ بھی فٹ ہوتی ہے؟ گندم اور چینی پہ پہلے اس کو ایکسیس شو کیا جاتا ہے کہ سٹاک بہت موجود ہے، پھر اس کو باہر بھیجا جاتا ہے، پھر مصنوعی قلت پیدا کی جاتی ہے، پھر باہر سے منگوایا جاتا ہے، پھر مہنگو داموں بیچا جاتا ہے. یہ بھی وہی ہے، یہ بھی ایسے ہی ہے کہ نذیر پنچر والا، محمدین پاپڑ والا، لیکن یہ کام بڑے بہتر طریقے سے کیا جاتا ہے. بڑے بڑے لوگ کرتے ہیں، عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے، لہذا وہ پکچر میں نہیں آتے. جس طرح منی لانڈرنگ کی جاتی ہے، اسی طرح میرالے اجناس کے ذریعے بھی منی لانڈرنگ کی جاتی ہے. دیکھا جہاں پہ قیمت بہتر ہے وہاں بیچ دی، کاغذوں میں بیچ دی، پھر وہاں سے کاغذوں میں واپس منگا لی، یا بیرون ملک سے منگوا لی، پہلے بیرون ملک بھیج دی. قلت اور بحران پیدا کیا جو آج سے 20 سال پہلے نہیں تھا. اس طرح زرعی اجناس کی قیمتیں ڈبل ہو گئیں، سبزیوں کی قیمتیں ڈبل ہو گئیں. اس پہ غور و فکر کی ضرورت ہے. جو ریٹ لسٹ ہے میں نے خود سپر سٹور رن کیا ہے. ریٹ لسٹ ایک ڈرامے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ اس کی قیمت 10 روپے ہوا کرتی تھی، روزانہ لینی پڑتی تھی. آج کل شاید ایک ویک کے لیے یا مہینے کے لیے آتی ہے، یا روزانہ. میں انفارمیشن کلیکٹ کروں گا. شہر کی ہر سبزی کی دکان، گوشت کی دکان، کریانے کی دکان، فروٹ والی ریڑھی پہ وہ لسٹ لازمی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ سیالکوٹ شہر میں ہزاروں کی تعداد میں دکانیں ہیں، ریڑھیاں ہیں، گوشت اور مرغی کی دکانیں ہیں. فی دکان 10 روپے لگایا جائے تو کلیکشن کتنی ہوتی ہے؟ ملینز میں. اور یہ پیسے کہاں جاتے ہیں؟ اور اس کا عوام کو کیا بینیفٹ ملتا ہے؟ جو چیز ریٹ لسٹ میں آتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے. اور میرا تجربہ 20 سال کا یہی ہے کہ 110 روپے دال کا ریٹ لکھا جاتا ہے. کبھی بھی میرا 18 سال کا تجربہ ہے کہ اگر 110 کی چیز لکھی ہے تو بازار سے وہ ملتی 120 کی ہے. اب دکاندار 120 کی لا کے پیک کر کے بجلی کا بل، گھر کے اخراجات، اگر دکان کرائے پہ ہے، ملازم کی تنخواہ، تو وہ کتنے کی بیچے گا؟ یہ جرمانے کرنے والوں کو بھی پتہ ہے، اور جو مارکیٹ میں ہے، جو کرتا دھرتا ہے، ان سب کو بھی پتہ ہے. اسی بہانے سے جرمانوں کی رقم بھی ملتی ہے اور لوگ پھر اس کو سٹاک بھی کرتے ہیں. اور جو سٹاک کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں، کیونکہ سٹاک کرنے کے لیے آپ کو کروڑوں نہیں اربوں روپے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ عام آدمی نہیں کر سکتا. ریٹ لسٹ کو ختم کر دینا چاہیے. ہاں، لوگوں کی یہ آپ کریں، کاؤنسلنگ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ جو چیز مہنگی ہے
اس کا بائیکاٹ کریں۔ مثال کے طور پہ 1 ہفتے کے لیے چکن کا بائیکاٹ کر دیں، 1 ہفتے کے لیے سبزی اور پھلوں کا کر دیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میں نے یورپ میں دیکھا ہے کہ لوگ مائنس پہ بھی سائیکلوں پہ جاتے ہیں، ہمارے ملک میں سائیکل کا رواج ہی نہیں ہے، سائیکلوں کا ٹریک ہی نہیں ہے، جو فٹ پاتھ بنے ہیں ان پہ بھی ریڑھی باندھ قابض ہے، یا وہاں پہ پی ٹی سی ایل کے پول لگے ہیں یا بجلی کے کھمبے لگے ہیں، جو شہریوں کے چلنے کی جگہ ہے وہاں پہ شہری چل نہیں سکتا۔ جو دکاندار ہیں ریڈی میڈ گارمنٹس والے، انہوں نے بعض اسٹیچو رکھے ہیں فٹ پاتھوں پہ، اور وہ اسٹیچو اس طرح کے ہیں کہ نیم اریاں ٹھیک ہے وہ اسٹیچو ہیں، لیکن آپ نئی نسل کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ یہ راستوں میں نہیں ہونے چاہیے۔ میں نے اکثر مسجد میں بھی جاتے دیکھا ہے کہ یہ مسجد کے راستے میں فٹ پاتھوں پہ ہیں، یہ منع ہونا چاہیے، یہ اندر ہونی چاہیے، دکان کے اور شو کیسوں کے اندر ہونے چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو پھر آگے چل کے حادثات کا سبب بنتی ہیں۔ سائیکل کو پروموٹ کرنا چاہیے، پٹرول کی بچت ہوگی، ایکسرسائز ہوگی، لوگ صحت مند ہوں گے، بچے اسکول جانے والے رکشے کے کرائے سے بچ جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے سائیکل کے ٹریک بنائیں، فٹ پاتھوں سے یہ جو ہنڈرینسز ہیں انہیں ختم کریں تاکہ شہری کو اس کے حقوق مل سکیں، اور جو اخراجات ایکسٹرا ہیں ان سے بچا جا سکے۔ پھر اسکول والے بھی بچوں کی کاؤنسلنگ کریں کہ سائیکل پہ کیسے آنا ہے، کیسے جانا ہے۔ دھوئیں سے انوائرمنٹ جو خراب ہوتی ہے اس سے بھی جان چھوٹے گی۔ یورپ میں نے دیکھا لوگوں کو دور دور تک سائیکل پہ جاتے ہیں، سوٹ ٹائی لگائی ہوتی ہے، سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کو بھی میں نے مائنس میں سائیکل پہ جاتے دیکھا ہے۔ کاش ہماری سڑکیں اس قابل ہو جائیں، کاش ہمارے سلیبس میں ایسے کورسز آ جائیں جس سے نظم و ضبط، روڈ، شہری کے حقوق، یہ سب چیزیں بتائی جائیں۔ اجازت چاہوں گا، آپ کے پاس کوئی بہتر تجویز، بہتر حل ہے تو کمنٹس میں لکھیے، ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔